وصحبه الغر الميامين ومن تبعهم وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. يا معلم إبراهيم علمني كما علمته ويا مفهم سليمان فهمني كما فهمته. عزیز طلباء، معزز اساتذہ کرام اور بزرگان دین اور ہمارے احباب، اللہ رب العالمین کی حمد و ثنا کے بعد آج عصر کی نماز کے بعد کا جو یہ درس ہے، یہ درس حدیث ہے اور ایک بہت مشہور روایت حدیث کی کتابوں میں تقریباً اکثر و بیشتر کتابوں کے اندر یہ روایت ذکر کی گئی ہے اور بہت ہی اہم روایت ہے. اتنی اہم روایت ہے کہ اس کو محدثین کرام اور علماء عظام اور فقہائے ملت نے ضروری قرار دیا ہے کہ امت کے ہر فرد کو اس حدیث کے مضمون سے آگاہ ہونا چاہیے. اس حدیث کو ام السنہ کہا جاتا ہے اور اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس روایت کی شریعت کے اندر بہت زیادہ اہمیت ہے اور یہ وہ اکلوتی روایت کہی جا سکتی ہے جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کہلوانے کے لیے آسمان سے اللہ رب العالمین نے فرشتے کو اتارا تھا. جبریل امین بھیجے گئے اور وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے انسانی شکل میں آئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زانو مبارک سے اپنا زانو ملا کر بیٹھے اور جس طرح سے ایک شاگرد اپنے استاد سے علم حاصل کرتا ہے، ادب کے ساتھ، سلیقے کے ساتھ، اہتمام کے ساتھ بیٹھ کر، اس طریقے سے حضرت جبریل امین کو اللہ رب العالمین نے حکم دیا کہ اس طریقے سے جا کر کے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی جماعت کے سامنے آپ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ سوال کریں. جبریل امین نے آ کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سوالات کیے اور پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جوابات دیے. اس حدیث کی اہمیت کو سمجھنے کے لیے جو طریقہ کار اختیار کیا گیا اس مضمون کو بیان کرنے کے لیے، وہی اس کی اہمیت کو کھل کر کے بیان کر رہا ہے. کوئی اور حدیث اتنے اہتمام کے ساتھ بیان نہیں کی گئی اور یہ مختصر روایت گرچہ مطول دیکھنے میں لگتی ہے لیکن یہ مختصر ہے. اگر آپ یہ سمجھیں کہ اس ایک روایت میں پورے کے پورے دین کو سمیٹ کر کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا ہے. یعنی دریا کو کوزے میں سمیٹنا کسے کہا جاتا ہے؟ اگر وہ آپ اس کا عملی نمونہ دیکھنا چاہیں تو اس روایت کو آپ پڑھ لیجئے. اور اسی لیے محدثین کرام نے جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے جوامع الکلم کو جمع کرنے کا اہتمام کیا، ایسی روایتیں جو الفاظ میں کم ہیں لیکن معانی کا ایک بحر بیکراں جس کے اندر پنہا ہے، ان کو جب جمع کرنے کا اہتمام کیا بعض محدثین کرام نے
تو حدیث جبریل کو بھی اس کے اندر سر فہرست جگہ دی. جیسے امام ابن رجب حنبلی، آپ جانتے ہیں کہ امام نووی نے 40 حدیثیں جو منتخب کی ہیں جن کو 40 نوویہ کہا جاتا ہے، اس میں انہوں نے حدیث جبریل کو ذکر کیا. وہ 40 روایتیں جس کو امام نووی نے ذکر کیا وہ جوامع الکلم روایتیں ہیں، یعنی وہ روایتیں ہیں جو الفاظ میں تو مختصر ہیں لیکن معانی کا ایک سمندر اس کے اندر ان حدیثوں کے اندر پنہا ہے. تو ان روایتوں میں سے ایک روایت حدیث جبریل بھی ہے. حافظ ابن رجب رحمہ اللہ جب 40 نوویہ کی شرح کرنے لگے تو انہوں نے اس روایت پر بہت تفصیل کے ساتھ کلام کیا ہے، اور حدیث جبریل کے نام سے یہ روایت کتب حدیث کے اندر پائی جاتی ہے. امام مسلم رحمہ اللہ نے بھی اس کو ذکر فرمایا ہے. سب سے پہلے میں چاہوں گا کہ حدیث پر گفتگو کرنے سے پہلے اس روایت کو میں پڑھ دوں، اس کا ترجمہ کر دوں، اور پھر اس کے بعد مختصراً اس حدیث کے جملوں کے اندر جو چیز ہے مختصر انداز میں عام فہم اسلوب میں آپ کے سامنے اس کو بیان کرنے کی کوشش کرتا ہوں. یہ روایت عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ وارضاہ سے مروی ہے. عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ، میں روایت پہلے پڑھ دیتا ہوں، اس کے بعد پھر اس پر گفتگو رہے گی تو زیادہ مناسب رہے گا. کہتے ہیں کہ عن عمر رضی اللہ عنہ وارضاہ ایضا، یہ مسلم شریف کی روایت ہے اور اس سے پہلے عمر رضی اللہ عنہ کی ایک روایت گزر چکی ہے. اسی لیے امام مسلم رحمہ اللہ نے جب یہاں پر ذکر کیا روایت کو تو صرف عمر کہہ کر کے وہ آگے بڑھ گئے، جبکہ عام طور پہ جب کسی صحابی کا نام پہلی بار ذکر کیا جاتا ہے تو پورا نام ذکر کیا جاتا ہے، لیکن چونکہ ان کا پورا نام اس سے پہلی روایت میں آ چکا ہے اس لیے انہوں نے یہاں اختصار کے ساتھ کہا کہ عن عمر رضی اللہ عنہ ایضا قال بینما نحن جلوس عند رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ذات یوم اذ طلع علینا رجل شدید بیاض الثياب شدید سواد الشعر لا يرى عليه اثر السفر ولا يعرفه منا احد حتى جلس الى النبي صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم فاسند ركبتيه الى ركبتيه ووضع كفيه على فخذيه وقال يا محمد اخبرني عن الاسلام. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الاسلام ان تشهد ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. قال صدقت. فعجبنا له يسأله ويصدقه. قال فأخبرني عن الإيمان. قال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره. قال صدقت. قال فأخبرني عن الإحسان. قال أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك. قال فأخبرني عن الساعة. قال ما المسؤول عنها بأعلم من السائل. قال فأخبرني عن أماراتها. قال أن تلد الأمة ربتها وأن ترى الحفاة العراة العالة رعاء الشاة يتطاولون في البنيان. ثم انطلق فلبثت مليا ثم قال يا عمر أتدري من السائل؟ قلت الله ورسوله أعلم. قال فإنه جبريل أتاكم يعلمكم دينكم. رواه مسلم. یہ ہے وہ روایت جو حدیث جبریل کے نام سے مشہور ہے. ترجمہ اس کا آپ کے سامنے پیش کر دیتا ہوں کہ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے. کہتے ہیں کہ اس درمیان کہ ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے کہ ہمارے سامنے ایک شخص آیا. ایسا شخص
جو انتہائی چمکدار سفید کپڑے میں ملبوس تھا، انتہائی سیاہ بالوں والا شخص، جس پر سفر کا کوئی نشان نظر نہیں آ رہا، اور ہم میں سے کوئی انہیں جانتا بھی نہیں تھا، یہاں تک کہ وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھ گئے۔ وہ شخص آ کر بیٹھ گئے، اپنے گھٹنوں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھٹنوں سے جوڑ کر، اپنی ہتھیلیوں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ران پر رکھ کر، اور اس کے بعد کہا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے اسلام کے بارے میں بتلائیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اسلام یہ ہے کہ تم شہادت دو کہ نہیں ہے معبود برحق مگر اللہ رب العالمین، اور محمد اللہ کے رسول ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، اور صلاۃ قائم کرو، زکوٰۃ دو، رمضان کے روزے رکھو، حج کرو اگر اللہ رب العالمین نے حج کی استطاعت عطا کی ہے۔ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جبریل یا اس شخص نے، ابھی ان کو معلوم نہیں کہ وہ کون ہے، کہا کہ اس شخص نے یہ جواب سن کر کے کہا صدقت، کہ آپ نے صحیح جواب دیا۔ کہا کہ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ فعجبنا لہ، ہم تعجب میں مبتلا ہو گئے، ہمیں تعجب ہوا کہ سائل ہے، وہ سوال کر رہا ہے، تو سوال کرنے کے بعد جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا تو وہ یہ کیسے کہہ رہا ہے کہ آپ نے سچ کہا؟ اس کا مطلب یہ جواب وہ پہلے سے جانتے تھے، تبھی انسان کہہ سکتا ہے کہ آپ نے سچ کہا یا جھوٹ کہا۔ تو ایک سوال کرنے والا جو عام طور سے یہ سمجھا جاتا ہے کہ ایسی چیز کے بارے میں پوچھتا ہے جس کا اس کو علم نہیں ہے، لیکن یہاں الٹا معاملہ تھا، سوال بھی کر رہے ہیں اور جواب دینے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تصدیق بھی کر رہے ہیں، اور یہ امر باعث تعجب تھا۔ تو عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہمیں تعجب ہوا کہ خود ہی سوال کر رہا ہے اور خود ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تصدیق کر رہا ہے۔ پھر انہوں نے کہا، اس شخص نے، فَأَخْبِرْنِي عَنِ الْإِيمَانِ، مجھے ایمان کے بارے میں خبر دیجیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم اللہ پر ایمان لاؤ، ایمان یہ ہے کہ تم اللہ رب العالمین پر ایمان لاؤ، اللہ کی تصدیق کرو، اقرار کرو، اس کے فرشتوں کو مانو، اس کی کتابوں پر ایمان لاؤ، اس کے رسولوں کو مانو، یوم آخرت پر ایمان رکھو، اور تقدیر کے اچھے اور برے ہونے پر ایمان رکھو۔ اس شخص نے کہا صدق، اے نبی آپ نے صحیح جواب دیا۔ پھر انہوں نے کہا کہ مجھے احسان کے بارے میں بتلائیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ احسان یہ ہے کہ تم اللہ رب العالمین کی پرستش ایسے کرو گویا تم اس کو دیکھ رہے ہو، اور اگر تم اسے دیکھ نہیں سکتے تو یہ سمجھو کہ وہ تمہیں دیکھ رہا ہے، تمہارا مشاہدہ کر رہا ہے۔ پھر انہوں نے کہا کہ قیامت کے بارے میں ہمیں بتلائیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا کہ مل مسئول عنہا بأعلم من السائل، یہ سوال ایسا ہے جس کے بارے میں سوال کرنے والے سے زیادہ سوال کیے جانے والے شخص کو بھی علم نہیں ہے، یعنی اس معاملے میں جیسے آپ کو علم نہیں ہے ویسے مجھے بھی علم نہیں ہے۔ پھر اس کے بعد اس شخص نے کہا فأخبرنی عن اماراتها، قیامت کے واقع ہونے کا علم آپ کو نہیں ہے، ٹھیک ہے، اس کی نشانیوں کے بارے میں بتلائیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان تلد الامۃ ربتها، لونڈی اپنے آقا کو جنم دینے لگی، اور ننگے پیدل چلنے والے، ننگے پیر ننگے بدن محتاج بکریوں کے چرواہوں کو تم دیکھو کہ وہ اونچی اونچی عمارتیں بنانے میں ایک دوسرے پر فخر کر رہے ہیں۔ یہ گویا قیامت کی نشانی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلائی۔ کہتے ہیں کہ ثم انطلق، پھر وہ شخص جو یہ سوالات آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کر رہا تھا وہ شخص اٹھا اور چلا گیا۔ فلبثت ملیا، عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں تھوڑی دیر ٹھہرا رہا۔ پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سوال کیا کہ اے عمر،
آپ کو معلوم ہے یہ سوال کرنے والا کون تھا؟ اتدری من السائل، یہ سوال کر رہا تھا جو اور مجھ سے جواب طلب کر رہا تھا، یہ کون ہے؟ جانتے ہیں ان کو؟ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے کہا اللہ و رسولہ اعلم، اللہ اور اس کے رسول زیادہ جانتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ جبریل تھے، آئے تھے تمہارے پاس تاکہ تمہارا دین تمہیں سمجھائیں، تمہارے دین کی تمہیں تعلیم دیں۔ امام مسلم رحمہ اللہ نے اس روایت کو بیان فرمایا ہے۔ یہ حدیث جبریل ہے جس پر انشاءاللہ مختصر انداز میں گفتگو کروں گا۔ کچھ باتیں آج ہوں گی اور کچھ باتیں انشاءاللہ کل اسی وقت اس کو مکمل کیا جائے گا۔ جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس روایت میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اسلام کے بارے میں پوچھا گیا، ایمان کے بارے میں پوچھا گیا، احسان کے بارے میں پوچھا گیا، قیامت کے بارے میں پوچھا گیا اور قیامت کی نشانیوں کے بارے میں پوچھا گیا۔ یہ 5 سوالات ہیں جو حدیث جبریل کے اندر جبریل علیہ السلام نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھے۔ ان سوالوں کے جوابات پر گفتگو سے پہلے کچھ چیزیں جو طلبہ عزیز کو سمجھانی چاہیے یا سمجھنی چاہیے اس روایت کو پڑھتے ہوئے، ذرا سا اس پر ہم غور کر لیتے ہیں۔ سب سے پہلی بات یہ کہ اس کے اندر جو شروع کا حصہ ہے، اس کے اندر ایک طالب علم کا استاذ کے ساتھ رویہ کیسا ہونا چاہیے، اس کو توجہ کے ساتھ ہمیں پڑھنا چاہیے اور اس پر ٹھہرنا چاہیے۔ سب سے پہلی چیز یہ کہ جبریل امین جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی لے کر اترا کرتے تھے، کوئی بھی چیز جب آسمان سے لے کر آتے تھے تو پہلے جبریل کو اس کا علم ہوتا تھا، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم تک وہ بات پہنچتی تھی۔ جبریل امین کو ان سوالات کے جوابات کا علم تھا، اس کے باوجود وہ ایک طالب علم کے طور پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آئے اور سلیقے کے ساتھ زانو تلمس تہ کر کے ادب کے ساتھ جیسے استاذ کے سامنے بیٹھا جاتا ہے، بیٹھ کر کے انہوں نے انہی سوالوں کے جوابات طلب کیے جن سوالوں کے جوابات وہ خود پہلے سے جانتے تھے۔ یہاں آپ کو نہیں لگتا کہ ہم لوگوں کو سمجھنے کے لیے کچھ چیزیں ہیں؟ استاذ اور شاگرد کا رشتہ جو ہوتا ہے، استاذ ہوتا ہے اور شاگرد ہوتا ہے۔ بہت ممکن ہے کہ ایک شاگرد اپنی ذہانت کی وجہ سے، اپنی کثرت مطالعہ کی وجہ سے، اپنے کثرت مطالعہ کی وجہ سے یا اللہ رب العالمین کی توفیق کی وجہ سے وفوق کل ذی علم علیم، قرآن کریم نے کہا کہ ہر علم والے سے اوپر علم والا ہوتا ہے۔ دنیا کے اندر کوئی شخص ایسا نہیں ہے جو علم کے میدان میں حرف آخر کہا جائے، جس کے بھی ذہن میں یہ جرثومہ گنگنانا شروع ہوا کہ میں ان لوگوں میں سب سے بڑا عالم ہوں، وہ سب سے پہلا قدم ہے جو جہالت کی طرف اس کا اٹھتا ہے۔ یہ بنیادی چیز ہے جس کو ہمیں سمجھنا چاہیے۔ علم سیکھنے کے لیے سب سے پہلی صفت جس سے ایک طالب علم کو متصف ہونا چاہیے وہ ہے تواضع، خاکساری۔ تواضع اور خاکساری یہ جوہر ہے۔ اگر اس صفت سے ہم متصف نہیں ہیں تو یقین مانیں پھر علم کے میدان میں ہم کوئی مارکا سر نہیں کر سکتے، کوئی چوٹی سر نہیں کر سکتے۔ علم کے کسی میدان میں ہم ترقی کی شاہراہ پر آگے نہیں بڑھ سکتے اگر ہمارے اندر تواضع اور خاکساری کی صفت ہمارے اندر نہ آئے۔ سب سے پہلی چیز یہ کہ استاذ کے سامنے ایک طالب علم کو متواضع شکل میں رہنا چاہیے۔ دھیان دیجیے گا، حدیث جبریل کے تناظر میں جب ہم بات کرتے ہیں تو صرف تواضع طالب علم کی گفتگو میں نہیں، دھیان دیجیے گا، گفتگو میں نہیں صرف بلکہ اس کی باڈی لینگویج سے بھی استاذ کے لیے تواضع، استاذ کے سامنے خاکساری، استاذ کا ادب
جھلکے. آپ دیکھیں یہاں پر جبریل امین علیہ السلام وہ نہ صرف یہ کہ اپنے سوالات سے یہ ظاہر کر رہے ہیں کہ ایک سیکھنے والا کس طریقے سے سوالات کرے، بلکہ انہوں نے بیٹھنے کا جو انداز اختیار کیا، اپنے جسم کو جس کنڈیشن پہ رکھا، وہ پوری سچویشن یہ بتلا رہی ہے کہ کس طریقے سے ایک طالب علم استاذ کے سامنے مؤدب ہو کر بیٹھے، سینہ تان کر کے، یا کنکھیوں سے استاذ کی طرف دیکھنا، یا اس کا مذاق اڑانا، یا اس کی کسی عادت پر کسی قسم کے جملے کسنا، یہ ساری کی ساری چیزیں آداب طالب علمی کے خلاف ہیں. انسان اگر علم حاصل کرنا چاہتا ہے تو سب سے پہلے ادب سیکھے. ادب یہ پہلا قرینہ ہے، اور اگر ادب کے میدان میں ہم ناکام ہیں تو پھر علم سے ہم لوگوں کو پہلے ہی کنارہ کشی اختیار کر لینی چاہیے. سب سے پہلی چیز جو حدیث جبریل ہمیں سکھاتی ہے کہ ایک استاذ کے سامنے شاگرد کس طریقے سے مؤدب ہو کر رہے، اپنے گفتار سے، اپنے کردار سے، اپنے رکھ رکھاؤ سے، اپنی باڈی لینگویج سے. یہ ساری کی ساری چیزیں حدیث جبریل کے شروع میں بیان کی گئی، حدیث جبریل کے شروع میں ذکر کی گئی. صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے تشریف فرمائے جب جبریل امین تشریف لائے تھے. صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین وہ خود کتنے مؤدب تھے. آپ دیکھیں کہ جبریل امین آئے، انہوں نے سوالات کیے، جوابات آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیے، بیچ میں کسی اور نے دخل اندازی نہیں کی، جبکہ سوالات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین کے ذہن و دماغ کے اندر بھی رہے ہوں گے. اور خود عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس طریقے سے اس حدیث کو بیان فرما رہے ہیں، لگتا ہے کہ سوالات ان کے ذہن و دماغ میں جبریل کو دیکھتے ہی گنگنانے لگے تھے. تبھی انہوں نے پہلے کیا بیان کیا کہ وہ بالکل سفید شفاف کپڑوں میں تھے. سفید اور شفاف کپڑے کے اندر آنے کا مطلب یہ ہوا کہ وہ انسان کہیں آس پاس سے آیا ہے. جیسے ہم سراج العلوم کی مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے آس پاس گھر سے لوگ آتے ہیں، اس طریقے سے کوئی آئے اپنے گھر سے بن ٹھن کر کے، نہ کوئی کریز کہیں پر ٹیڑھی ہو، نہ کہیں پر کوئی داغ لگا ہوا ہو، نہ کہیں پر کوئی دھبا ہو. عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس چیز کو بھاپ لیا. یہاں دو چیزیں دھیان کرنے کی ہیں. ایک تو یہ کہ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ سمجھ لیا کہ کچھ نہ کچھ معاملہ الگ ہے جو روٹین کا جو معاملہ ہوتا ہے. اس لیے کہ جب آپ مدینہ میں تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو سارے صحابہ کرام ایک دوسرے کو جانتے تھے، جیسے آپ محلے کے ایک دوسرے لوگوں کو جانتے ہیں. اور وہ جبریل وہ کسی کے شناسا نہیں تھے، صحابہ کرام میں سے کسی نے ان کو پہچانا نہیں. تو جب نہیں پہچانا تو اس کا لازمی مطلب یہ ہوا کہ وہ ان کے بیچ کے آدمی نہیں تھے، کہیں باہر سے آیا ہوا آدمی تھا، باہر سے آیا ہوا شخص. لیکن باہر سے آیا ہوا شخص ہے تو اس زمانے میں آج کل کے زمانے کی طرح سے ایروپلین، جہازیں، موٹر گاڑیاں، اپنی اے سی گاڑیاں، یہ سب تو تھی نہیں. اس زمانے میں لوگ اونٹوں پہ سفر کیا کرتے تھے، گھوڑوں پر سفر کیا کرتے تھے. اور اونٹ پر یا گھوڑے پر جب سفر کرے گا انسان تو پورا جسم گرد غبار سے آٹا ہوا ہوگا. لیکن ان کے کپڑے صاف شفاف تھے، سفید کپڑے جس میں ذرا سا بھی گرد و غبار اگر آئے تو جھلکنے لگتا ہے. لیکن ان کے کپڑے پر گرد و غبار کا کوئی نام و نشان نہیں تھا. تو وہ اپنے درمیان کا بھی نہیں تھا اور مسافر کے اثرات بھی اس کے اوپر نہیں تھے. اور یہ چیز تعجب کو ابھارنے والی ہے، تعجب کو ابھارنے. اس کا مطلب یہ ہوا. دوسری چیز ہمیں اس سے کیا سمجھ میں آئی کہ ایک طالب علم کو بیدار مغز ہونا چاہیے. وہ نہایت بھانپنے والی نگاہ اس کے پاس ہونی چاہیے. کوئی بھی چیز اگر معمول سے ہٹ کر کے اگر سامنے دکھائی دے تو اس کا نوٹس کیا جائے.
کہ ایسا کیوں ہے. اگر یہ چیز ہمارے طلبہ علم کے اندر اگر یہ چیز نہیں پائی جاتی، اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ طلب علم کی راہ میں چلنے کے لائق نہیں. کوئی بھی چیز آپ کو نئی دکھائی دے، فوراً ذہن میں سوال آنا چاہیے کہ ہم لوگ جو جانتے ہیں وہ تو اس طریقے کا معاملہ ہے، اور یہاں جو چیز بتائی جاتی ہے وہ ایسے، تو ایسا کیوں ہے؟ یہ کیوں، کیسے، کب؟ اگر یہ سوالات ایک طالب علم کے ذہن میں نہیں آتے تو پھر اس کو طلب علم کی راہ کو چھوڑ دینا چاہیے. طلب علم کی راہ میں ہر ڈگر پہ، ہر گام پہ ہمارے ذہن و دماغ کے اندر جستجو ہونی چاہیے، طلب ہونی چاہیے، سوال ہونا چاہیے. ایسا ہے تو ایسا کیوں ہے؟ ایسا نہیں ہے تو ایسا کیوں نہیں ہے؟ اگر ایسا ہوتا تو کیسا ہوتا؟ اگر یہ سوالات علم کے میدان میں آگے بڑھنے کا سب سے پہلا سبب. آپ سائنسی ترقیوں کو دیکھ لیں، جتنی بھی سائنسی ترقی آئی وہ سوالات ہی سے پیدا ہوئی. بھاپ کا انجن کیسے بنا؟ ہانڈی چڑھائی ہوئی چولہے کے اوپر، اور جب کھولنے لگی تو اس کا ڈھکن اوپر کی طرف بھاگنے لگا. اس کے ذہن میں سوال آیا کہ بھئی یہ ڈھکن اوپر کو کیوں جا رہا ہے؟ اس کا مطلب بھاپ کے اندر کوئی طاقت ہے، اور وہ طاقت اس دیگچی کے یا اس برتن کے ڈھکن کو اچھال رہی ہے. وہیں سے پتا چلا کہ بھاپ حقیقت میں ایک پاور ہے. اس پاور سے اسٹیم انجن تک دریافت ایک سائنسدان کو لے گئی. تو سوالات علم کے میدان میں پہلا ذریعہ ہے. انسان کو سوالات کرنے چاہیے، ایسا کیوں ہو رہا ہے؟ اگر اس سائنسدان کے ذہن میں وہ سوال نہ آیا ہوتا، جیسے ہم لوگ کھانا پکاتے ہوئے پانی جب پتیلی کے اندر رہتا ہے تو ابلتا ہے، ڈھکن اچھلنے لگتا ہے. ہم سارے لوگ دیکھتے ہیں اس کو، لیکن کسی کے ذہن میں سوال نہیں آتا، اس لیے ہم اس کو نارمل چیز سمجھ کر چھوڑ دیتے ہیں. لیکن ایک سائنسدان اس نے کہا کہ بھئی یہ اچھلتا کیوں ہے؟ اندر سے کون سی چیز ایسی طاقت والی آتی ہے کہ جو ایک ڈھکن کو اٹھا کر اوپر کی طرف دھکا لگاتی ہے؟ اس کا مطلب وہ چیز جو ابھرتی ہے اوپر، اس کے اندر طاقت ہے، اس کے اندر قوت ہے. اگر اس کو اسٹور کیا جائے اور زور کا دھکا کے لیے استعمال کیا جائے تو وہ بڑی چیزوں کے لیے استعمال کیا جا سکتا ہے. وہیں سے اسٹیم انجن ایجاد ہو گیا. تو سوال یہ علم کے میدان کی پہلی کڑی ہے. اور عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب جبریل امین کا وصف بیان کیا کہ وہ سفید کپڑوں میں تھے اور سفید چمکدار کپڑے جس کے اندر کوئی دھبا نہیں تھا، تو اس کا مطلب ان کو یہ چیز سوال پر مجبور کر رہی تھی کہ ایسا ہو کیسے سکتا ہے؟ نہ ہمارے درمیان کا یہ آدمی ہے، نہ سفر کا نشان اس کے اوپر ظاہر ہو رہا ہے، پھر یہ آخر ہے کون؟ سوال پیدا ہوا. اور اگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نہ پوچھتے تو صحابہ کرام کی طرف سے ان کے سامنے یہ سوال پھر بھی آتا. اس لیے کہ یہ چیز عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو بیان کرنے کا جو انداز ہے، اس سے لگتا ہے کہ وہ چیز ان کو پہلے سے کھٹک گئی تھی. اتنا ہی نہیں، انہوں نے آگے کہا کہ سر کے بال انتہائی کالے تھے اور اس پر بھی نہ بال بکھرے ہوئے تھے اور نہ بالوں پر گرد و غبار کا کوئی نشان تھا. یہاں بھی وہ چیز تعجب کی لگتی ہے کہ سفر اگر کر کے آئے ہوتے تو اس کا نشان ظاہر ہونا چاہیے، لیکن وہ چیز نہیں تھی. اور اگر نہیں تھی تو پھر یہ ہے کون بنتا؟ یہ سوال ان کے ذہن میں آیا. اور یہ ایک طالب علم کے لیے رہنمائی ہے کہ جب بھی اپنے سامنے کسی چیز کو دیکھیں جو معمول کے خلاف ہو تو ان کے ذہن میں سوال آنا چاہیے کہ یہ چیز صرف اس لیے نہیں کہ کوئی عالم دین کہہ رہا ہے آپ مان لیجیے، کوئی بڑا شخص کہہ رہا ہے مان لیجیے. اصل میں کسی بڑے شخص کی کہی ہوئی چیز کو آنکھ بند کر کے مان لینا یہی تو تقلید ہے جس سے امت کے اندر سارے فتنے پیدا ہوئے، ساری بدعتیں آئی، سارے خرافات آئے. اگر یہ ذہن اگر ہم سمجھ لیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کے لوگوں کو بیدار بخش بنانا چاہتے ہیں، طلب علم کی راہ میں نکلنے والوں کو یہ پیغام دے رہے ہیں کہ ان کے ذہن و دماغ میں استفہام ہونا چاہیے، سوال ہونا چاہیے، جستجو ہونی چاہیے، دلیل کی تلاش ہونی چاہیے، حقائق کی تلاش ہونی چاہیے، معرفت ہونی چاہیے. تو ہم شاید اس راہ پر نہ چلیں.
تو عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس وصف سے طالب علم کی صفت سمجھ میں آتی ہے کہ ایک طالب علم کو استاد کے سامنے رہتے ہوئے جو چیزیں کھٹکنے والی لگے اس پر سوال کرے ادب سے. دیکھیے آپ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کھٹکی چیزیں لیکن وہ سوال فی الفور انہوں نے نہیں کیا. جبریل امین بیٹھے رہے, اپنے سوالات مکمل کر لیے, جوابات انہوں نے لے لیے, پھر وہ چلے گئے. پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خود پوچھ کر کے جب موقع دیا تو پھر اس کا جواب صحابہ کرام نے دیا. اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک طالب علم کو اس ادب کو بھی سمجھنا چاہیے کہ استاد کے سامنے سوال کرنے کے لیے مناسب وقت کا انتظار کریں, مناسب وقت کا انتظار کریں. یا ایسا اگر نہیں کرتے, استاد پڑھا رہے آپ نے بیچ میں سوال کر دیا, ادھر سے کسی نے سوال کر دیا, استاد جتنا پڑھانا چاہتے ہیں وہاں تک وہ پہنچ ہی نہیں پائیں گے. تو سوالات کا انداز کیا ہونا چاہیے کہ پہلے استاد کی ساری باتیں آپ سن لیجیے, جو چیزیں کھٹک رہی ہیں اس کو وہاں پر آپ نشانزد کر لیجیے. درس ختم ہو جانے کے بعد استاد سوال جواب کا جو موقع دیں اس موقع کا فائدہ اٹھا کر کے اپنے اشکالات استاد کے سامنے پیش کریں. یہ طریقہ کہاں سے معلوم ہوا؟ حدیث جبریل کی روشنی. اچھا, اس سے پہلے کہ سوال جواب میں گھسے, ایک چیز اور ہمیں سمجھ میں آتی ہے جو جبریل امین کی حدیث سے ابھی تک کی روشنی میں ابھی تک جہاں تک پہنچے ہیں وہاں تک سمجھ میں آتی ہے. جبریل امین علیہ السلام کے بارے میں عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ وہ سفید کپڑے پہنے ہوئے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ سفید کپڑے پہننا یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم بھی دیا کہ سفید تمہارے کپڑوں میں سے سب سے بہتر رنگ مجھے سفید لگتا ہے, اس لیے خود بھی سفید کپڑے پہنو اور اپنے مردوں کو بھی سفید کپڑے میں دفناؤ. شراح نے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ روایت آئی ہے اس کے بارے میں بہت ساری باتیں کہی ہیں کہ سفید کپڑا پہننے کی حکمت کیا ہے. ایک بات میں بتلا دوں آپ لوگوں سے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب کوئی حکم ارشاد فرما دے یا قرآن کریم کے اندر جب کوئی حکم آ جائے تو ایک مسلمان کا فریضہ یہ ہے کہ آمنا و صدقنا کہہ کر کے اس کو تسلیم کرنا. اگر حکمت سمجھ میں آ رہی ہے تو بہت اچھی بات ہے, حکمت سمجھ میں نہیں آ رہی ہے تب بھی آپ کو اس پر عمل کرنا ہے. یہ نہیں کہ اس چیز کی حکمت کے پیچھے پڑ جائیں اور نہ بھی سمجھ میں آ رہی وہ باتیں تو اپنی عقلی گدے لڑا کر کے اور ایران دوران کی ہاکیں, یہ طریقہ صحیح نہیں. شرح حدیث کہتے ہیں کہ سفید کپڑے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو شاید اس لیے زیادہ پسند تھے کہ یہ فطرت کی علامت ہے اور اسلام دین فطرت ہے. تو سفید کپڑے جو کسی بھی قسم کے کلر سے پاک ہو, کسی بھی قسم کا کلر نہ ہو, وہ سفید ہے. اور یہ سفید چونکہ دین فطرت کی نشانی ہے, کل مولود یولد علی الفطرہ, یعنی سفیدی لے کر کے پیدا ہوتا ہے, بالکل شفاف. تو یہ دین فطرت کی ایک تعبیر ہے یہ رنگ, سفید رنگ, اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو زیادہ پسند. دوسری بات یہ بھی کہی گئی کہ چونکہ یہ کپڑا صاف اور شفاف ہوتا ہے, سفید کپڑا, اس کے اوپر اگر ایک تنکا بھی کہیں پر لگ جائے تو دور سے نظر آنے لگتا ہے کہ وہ دھبا ہے. جبکہ اگر آپ کلرڈ کپڑے پہنے, لال, پیلے اور دوسرے قسم کے جو کپڑے پہنتے ہیں, اس کے اوپر اگر کوئی بہت بڑی ناپاکی لگ جائے تب بھی آپ کو کوئی شعور ہی نہیں ہوگا, کوئی اندازہ نہیں ہوگا. لیکن سفید کپڑا وہ کسی بھی قسم کی نجاست کو فی الفور ظاہر کر دیتا ہے. تو طہارت کے ناحیے سے سفید کپڑا یہ اکمل ہے. اسی طریقے سے اور بھی باتیں اس کے اندر بتلائی گئی ہیں کہ اس کے اندر ایک مومن کی نفسیات کیسی ہونی چاہیے, جھوٹ سے, لاگ لپیٹ سے, مکر سے, فریب سے, دغابازی سے اور اس قسم کی جتنی واہی تباہی عادتیں ہیں ان سے ایک مومن کو
پاک ہونا چاہیے. جس طریقے سے اس کی فطرت سفید ہے ویسے ہی اس کا ظاہری لباس بھی سفید ہونا چاہیے اور ویسے ہی اس کی عادتیں بھی سفید ہونی چاہیے. صدق اور صفا کا مجموعہ ہونا چاہیے ایک مومن کو. تو سفید کپڑے کے حوالے سے شراح نے ساری باتیں ذکر کی ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو سفید کپڑے کیوں پسند تھے اور صرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں پسند تھے. یہاں جبریل کی بات ہو رہی ہے. اس کا مطلب فرشتے بھی اگر وہ انسانی روپ میں آتے ہیں تو کپڑے وہ سفید استعمال کرتے ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کے نزدیک بھی کپڑوں میں محبوب رنگ سفید ہے. وہیں ایک دوسری چیز اس سے یہ سمجھ میں آتی ہے کہ صاف شفاف دھلے دھلائے کپڑے پہننا یہ زہد کے خلاف نہیں ہے. زہد کے خلاف نہیں. کسی انسان کے ذہن میں یہ سوال آ سکتا ہے کہ نئے کپڑے پہننا اور اچھی طریقے سے دھل دھلا کر کے استری کر کے کپڑے پہننا یہ کبر کی علامت ہے اور اس طریقے کی چیزیں. یہ غلط بات ہے. سفید کپڑے پہننا, صاف شفاف کپڑے پہننا, اس طریقے کے کپڑے پہننا کہ جس سے آپ کو لگے کہ آپ زیب و زینت کر کے آئے. عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہاں پر جو تعجب ہوا وہ اسی پر ہوا کہ وہ پورے اپنے بناؤ سنگار میں تھے. کسی طریقے کی کوئی ایسی نشانی ان پر نہیں تھی جس سے لگے کہ وہ افراتفری کے عالم میں آئے ہیں. اس کا مطلب انسان کو نارمل اپنی زندگی میں بن ٹھن کر رہنا چاہیے. اور یہ تو قرآن نے حکم دیا یا بنی آدم خذوا زینتکم عند کل مسجد. جب بھی نماز پڑھنے کے لیے نکلو تو پوری طرح سے بن سنور کر نکلو. بنیائی لنگی میں کمرے کے اندر بیٹھے ہوئے اسی میں اٹھے ہڑبڑا کر کے پہنچ کے مسجد کے اندر. کوئی نیکر میں آ گیا, کوئی پینٹ پہن کر کے آ گیا, کوئی کسی کے بال نکلے ہوئے. یہ طریقہ صحیح نہیں ہے. قرآن کے حکم کے خلاف ہے. قرآن کہتا ہے کہ جب بھی سجدگاہ کی طرف نکلو تو بن سمر کر نکلو. خذوا زینتکم. اسی سے علماء نے یہ بھی استدلال کیا ہے کہ اگر کسی جگہ پر ٹوپی پہننا زینت میں شمار ہوتا ہے, کیونکہ اس کا تعلق عرف سے ہے, اس کا تعلق عرف سے ہے. جس جگہ کے عرف میں, جس جگہ کے رواج میں, جس جگہ کے ماحول میں جس چیز کو شریفوں کا لباس سمجھا جاتا ہے وہی وہاں کی زینت ہے. اگر آپ مسجد کے لیے آئیں تو پوری طریقے سے کرتے میں, پیجامے میں یا پھر کرتے میں اور لنگی میں اور ٹوپی میں باقاعدہ بن سمر کر کے مسجد کا رخ کریں. یہ چیز جبریل امین کی اس حدیث کے اندر اس چیز کا بھی شارحین اعظام نے اشارہ کیا. اور یہ چیز تکبر نہیں ہے. یہ چیز تکبر نہیں ہے, ورنہ قرآن کیوں کہتا ہے ایسا کرنے کے لیے. اسی طریقے سے آگے جو بھی بات کہی کہ شدید و سواد الشعر, کالے کالے بال باقاعدہ سنورے ہوئے. اس کا مطلب کہ انسان اگر بال رکھتا ہے تو بال رکھنا بھی شریعت کی تعلیم کے خلاف نہیں ہے, بشرطے کی کسی دوسری قوم کی مشابہت میں کسی خاص اسٹائل میں کٹوائے ہوئے نہ ہو. اگر کوئی کٹ آپ بنوا رہے ہیں, لمبے لمبے بال رکھتے ہیں ہپی کے انداز میں, ہپی کٹ جو ہوتے ہیں وہ غیر قوموں سے مشابہت ہے اور غیر قوموں سے مشابہت کی وجہ سے اس سے روکا جاتا ہے. ورنہ اگر بڑے بال آپ یہ سمجھ کر کے رکھیں کہ شریعت کے اندر اس سے ممانعت نہیں ہے, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی بڑے بال رکھے ہیں, ایسا بھی حدیث کے اندر ذکر ملتا ہے. لیکن بڑے بال رکھیں تو سلیقے سے رکھیں, پورے سر کے بال ہوں, ایک طرف کے کٹے ہوئے, ایک طرف کے چھلے ہوئے, ایک طرف کا کٹ بنا ہوا. یہ طریقے اسلام کے, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے کے خلاف ہیں. قضاء کی جو بھی شکل ہوگی وہ شریعت کے اندر حرام ہے. قضاء کی جو بھی شکل ہو وہ ساری کی ساری شکلیں اسلام میں حرام ہیں. اس کا مطلب یہ کہ بالوں کا رکھنا اپنے آپ میں اگر غیر قوموں کی مشابہت نہیں ہے اور خاص قسم کے کٹ کے طور پر نہیں رکھے گئے, شریعت کی تعلیمات کے مطابق رکھے جاتے ہیں تو اس میں کوئی حرج کی بات نہیں. اور بال ہو
اور بالوں میں کنگھی کی جائے، بالوں کو سنوار کر رکھا جائے، مانگ نکالی جائے، تو اس کے اندر کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ ہاں یہ ہے کہ انسان اپنے بالوں پر اتنی توجہ صرف کرنا نہ شروع کر دے کہ پھر اس کے اندر ایک طریقے کی تعلی پیدا ہو جائے، اس کے اندر تکبر آ جائے، وہ اپنے آپ پر فدا ہو جائے، نعوذ باللہ، کھلے لفظوں میں اگر کہا جائے کہ خود اپنے اوپر فدا ہونے لگے۔ اگر یہ نوبت آ جائے تو پھر انسان کو اس سے گریز کرنا چاہیے۔ اسی لیے سلف کے اندر آتا ہے کہ وہ کنگھی کرتے تھے لیکن بیچ میں ایک دن گیپ تاکہ بال اپنی حالت پر برقرار رہیں۔ یہ نہیں کہ ہمارا اوڑھنا بچھونا وہی عورتوں کی طرح زلفوں کو سنوارنا ہمارا ہدف بن جائے، تو یہ چیز بھی نہیں ہونی چاہیے۔ افراط اور تفریط دونوں سے بچنا ضروری ہے۔ تو عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جبریل امین کے بارے میں یہ اوصاف بیان کیے۔ اس کے بعد انہوں نے آگے کہا کہ لا یرا علیہ اثر السفر، ان کے اوپر سفر کی نشانی نظر نہیں آ رہی تھی چونکہ وہ مسافر تھے نہیں، اور وہ حقیقت میں فرشتے تھے لیکن صحابہ کرام کو ان کا اندازہ نہیں ہوا۔ جبریل امین کے بارے میں ایک چیز اور ذکر کر دی جائے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وہ مختلف موقعوں پر آئے، اپنی اصلی شکل میں بھی تقریباً 2 یا 3 مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جبریل امین کو دیکھا جو 600 پر کے ساتھ نظر آیا۔ اسی طریقے سے جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وہ کسی کی شکل میں آتے تھے تو دحیہ کلبی کی شکل میں آتے تھے، جیسا کہ آپ سب لوگ جانتے ہیں، تو انسان کی شکل میں آتے تھے، انسانوں کی شکل میں کبھی آتے تھے تو کسی جانے ہوئے شخص کی شکل میں آتے تھے، جیسے دحیہ کلبی کا نام ہے۔ لیکن اس مرتبہ جو آئے وہ ایک ایسے شخص کی شکل میں آئے جو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین میں سے کسی کا شناسہ نہیں تھے، یعنی بالکل اجنبی شخص کی شکل میں آئے۔ تو جبریل اس شکل میں بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا کرتے تھے اور کبھی کبھی ان کا اس طرح سے آنا ثابت ہے۔ اس کے بعد جبریل کا طریقہ ذکر کیا گیا کہ کیسے وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے زانو تلمس انہوں نے طے کیا۔ یہ طریقہ پرانے زمانے میں استاد اور شاگرد کے درمیان یہی طریقہ رائج تھا، اور میں آپ کو بتلا دوں کہ جس طریقے کا ذکر یہاں پر کیا گیا ہے وہ صرف مسلمانوں کے یہاں رائج نہیں تھا۔ آپ گوتم بدھ کی سرزمین میں بیٹھے ہیں، گوتم بدھ کا جو اسٹیچو ہے اور گوتم بدھ کے شاگردوں کی جو تصویریں ہیں، آپ دیکھیں کہ وہ کس شکل میں ہے۔ کیا جو شکل یہاں پر حدیث جبریل میں بیان کی گئی ہے، کیا وہی شکل آپ کو نظر نہیں آتی؟ کس طریقے سے شاگرد بیٹھے ہوئے تھے، بالکل وہی کیفیت جو حدیث جبریل کے اندر بیان کی گئی۔ ایسے ہی ہندو مذہب کے جو پرانے گروؤں کا ذکر ملتا ہے تو گرو اور چیلے ان کے یہاں ان کے بیٹھنے کا انداز یہی ذکر کیا گیا ہے، یعنی وہ باقاعدہ جس طریقے سے ہم اور آپ نماز کے اندر 2 رکعت کے بعد بیٹھتے ہیں، 4 رکعت کے بعد بیٹھتے ہیں، یہ کیفیت ہوتی تھی شاگرد کے اپنے استاد کے سامنے بیٹھنے کی، جو جبریل امین نے یہاں پر اختیار کی۔ اب زمانہ ترقی کر گیا ہے، جس کو آپ ترقی کہتے ہیں، اس لیے اب نئی شکلیں اختیار کی گئی ہیں اور شاگرد اس طریقے سے بیٹھتے ہیں اور اساتذہ ایک خاص طریقے سے بیٹھتے ہیں۔ لیکن جو پرانا طریقہ ہے، جو پرانے زمانے میں ہر مذہب کے اندر جو طریقہ پایا جاتا تھا، وہ طریقہ اس قسم کا طریقہ تھا جس کا ذکر حدیث جبریل کے اندر آیا، اور یہ طریقہ ادب کے باب میں سب سے مؤدب طریقہ اور مہذب طریقہ مانا جاتا ہے۔ اور اس صورت میں جب ایک طالب علم بیٹھتا ہے تو وہ زیادہ توجہ کے ساتھ اور پورے انہماک کے ساتھ استاد کی بات کو سنتا ہے اور اس پر غور کر پاتا ہے۔ اس کیفیت میں آپ اگر ہو تو اس کا پریکٹیکل کر کے دیکھیے گا۔ تو یہ ادب جو ہے اس کے اندر بیان کیا گیا کہ استاد کے سامنے کس طریقے سے بیٹھیں۔ اس کے بعد جبریل امین نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا۔ اب یہاں ایک بات یہ بتلا دینی ہے کہ اس پورے حدیث کے ذخیرے میں
جبریل امین نے آ کر کے جو 4-5 سوالات کیے، کیا لگتا ہے آپ کو یہ سوالات ایسے راہ چلتے سوالات ہوں گے؟ عام قسم کی باتیں ہوں گی؟ اگر یہ عام قسم کی چیز ہوتی تو اللہ تعالیٰ کو 7ویں آسمان سے باقاعدہ اس کا حکم دے کر جبریل امین کو بھیج کر اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین کے سامنے اس کی تلقین کروانے کی ضرورت نہیں۔ یہ جبریل امین کے یہ سوالات علیہ السلام ہمیں یہ بتلاتے ہیں کہ یہ سوالات مسلم گھرانے میں پیدا ہونے والے ہر بچے، ہر بچی، ہر نوجوان لڑکی، ہر ماں، ہر بہن، ہر بیٹی، ہر باپ، ہر دادا، ہر نانا کو اس حدیث کا علم ہونا ہی چاہیے۔ اگر کوئی مسلمان ہے اور اس حدیث سے آگاہ نہیں ہے تو پھر سمجھ جانا چاہیے کہ ہم کتنے بڑے مجرم ہیں۔ اس روایت کا علم ہر فرد مسلم کو ہونا ضروری ہے، اور اس چھوٹی سی روایت کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جن باتوں کو بتایا ہے، ایک مسلمان کچھ جانے نہ جانے لیکن یہ باتیں جاننا اس کے لیے از حد ضروری ہے۔ اور اسی لیے ہم اور آپ یہاں پر اس حدیث کو پڑھ رہے ہیں، اور ہم اور آپ اس بات کا عہد کریں کہ اس روایت میں جو باتیں بتائی گئی ہیں ہم وہ ساری کی ساری باتیں حفظ کر لیں گے، اور بہت آسان ہے۔ اس کے اندر اسلام کے ارکان بتائے گئے ہیں، ایمان کے ارکان بتائے گئے ہیں، احسان کے ارکان بتائے گئے ہیں، قیامت کا سوال اور قیامت کی نشانی بتائی گئی۔ چھوٹی سی، یعنی آپ لوگ تو حفظ کے زیادہ بچے ہیں اس کے اندر، عربی جماعت کے لیے بچے ہوں، لیکن آپ لوگوں کے لیے اس چیز کا یاد کرنا بہت آسان ہے، بہت آسان ہے۔ 1-2 مجلس کے اندر اس چیز کو آپ یاد کر لیں گے، اور یقین مانیے اس کو اگر آپ یاد کر لیتے ہیں تو سمجھیے کہ آپ نے ایک مسلمان ہونے کا حق ادا کر دیا۔ جو لازمی چیز تھی ہر مسلمان کا جاننا، یاد کر لیں، اور اپنے گھر کے اندر ہر چھوٹے بڑے کو اس چیز کا یہ روایت یا تو یاد کروا دیں یا اس کا ترجمہ یاد کروا دیں، یہ بہت ضروری ہے۔ تو سب سے پہلی چیز اسلام کے بارے میں سوال کیا۔ حدیث جبریل کے اندر گھسنے سے پہلے ایک اور بات ذکر کر دوں کہ اس کے اندر اسلام، ایمان اور احسان کا ذکر کیا گیا ہے، اور آپ اس چیز کو جان لیں کہ مسلمانوں میں جس طریقے سے اس روایت کے اندر 3 کیٹیگری بیان کی گئی، ایک اسلام کی، ایک ایمان کی اور ایک احسان کی، یہ 3 کیٹیگریاں قرآن کے اندر بھی ذکر کی گئی ہیں۔ قرآن کریم کے اندر آپ سبھی لوگ حافظ ہیں۔ ثم اورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله ذلك هو الفضل الكبير۔ یہ 3 کیٹیگریاں قرآن کریم کے اندر ذکر کی گئی ہیں۔ اللہ رب العالمین فرماتا ہے کہ پھر ہم نے کتاب کا وارث اپنے بندوں میں سے ان لوگوں کو بنایا جن کو ہم نے چن لیا۔ تو اس کا مطلب جتنے بھی اہل اسلام ہیں وہ اللہ رب العالمین کے چنیدہ لوگ ہیں، مصطفیٰ ہیں۔ یہ سارے کے سارے لوگ پوری خلقت کے درمیان سے اللہ رب العالمین نے ہمارا انتخاب کیا اپنے ان بندوں میں شامل کرنے کے لیے جن پر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت نازل ہوئی، قرآن کریم اتارا اللہ رب العالمین نے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ پھر ان چنیدہ لوگوں میں 3 طرح کے لوگ ہوئے، 3 طرح کے لوگ ہوئے۔ فَمِنْهُمْ ظَالِمٌ لِنَفْسِهِ، ان میں سے بعض وہ ہیں جو اپنے نفسوں پر ظلم کرنے والے ہیں۔ اور یہ کون لوگ ہیں؟ یہ وہ لوگ ہیں جو نیکی کا کام بھی کرتے ہیں لیکن برائی سے پورے طور پر بچ نہیں پاتے، حرام کاموں سے پورے طور پر اپنے آپ کو روک نہیں پاتے، حرام کام بھی ان سے سرزد ہو جایا کرتے ہیں۔
فَمِنْهُمْ ظَالِمٌ لِنَفْسِهِ، اور آپ جانتے ہیں کہ ظلم یہ اللہ رب العالمین کی معصیت کو کہا جاتا ہے، اور سب سے بڑی معصیت کیا ہے؟ ان الشرک لظلم عظیم۔ تو ظالم لنفسہ کے اندر ساری معصیتیں آ جاتی ہیں جو اللہ رب العالمین جو انسان اللہ رب العالمین کے حوالے سے کرتا ہے۔ تو ظالم لنفسہ یہ وہ لوگ ہیں جو نیکی کا کام تو کرتے ہیں لیکن برائی سے، اللہ رب العالمین کی حرام کردہ چیزوں سے، منہیات سے اپنے آپ کو پورے طور پر روک نہیں پاتے، تو یہ لوگ ہیں ظالم لنفسہ۔ اور دوسرے وہ لوگ ہیں جو مقتصد ہیں، ومنہم مقتصد، جو لوگ اچھے کام کرتے ہیں اور برے کام سے رکے رہتے ہیں، لیکن اچھے کام بس اتنے ہی کرتے ہیں جتنے اللہ رب العالمین نے فرض قرار دے رکھے ہیں، جو واجب ہے، فرض ہے، رکن ہے، اس کو کرتے ہیں، لیکن اور جو نفلی کام سارے ہیں ثواب کے، وہ سارے کام نہیں کرتے۔ پنجگانہ نماز پڑھ لیا بس ہو گیا، سنتوں کا اہتمام کریں، نفل عبادتوں کا اہتمام کریں، یہ چیز وہ نہیں کر پاتے۔ بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو فرائض کی ادائیگی کر لیتے ہیں لیکن سنن اور مستحبات اور نوافل کے باب میں کورے ہیں، کوتاہ ہیں، البتہ حرام کام سے بھی وہ رکے ہوئے ہیں، حرام کام سے بھی وہ لوگ رکے ہوئے ہیں۔ تو یہ لوگ درمیانہ درجے کے لوگ ہیں، یہ لوگ کیا ہیں؟ درمیانہ درجے کے لوگ۔ اور تیسری کیٹیگری ہے وَمِنْهُمْ سَابِقٌ بِالْخَيْرَاتِ بِإِذْنِ اللَّهِ، جو اچھائی کی کاموں کی طرف بڑھ چڑھ کر حصہ لینے والے ہیں۔ اور یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ کی حرام کردہ چیزوں سے رکے ہوئے ہیں، اللہ کی منع کردہ چیزوں سے رکے ہوئے ہیں، اور اللہ رب العالمین کے فرائض اور واجبات کو ادا کرتے ہیں، ساتھ میں مستحبات کو، سنن کو، نوافل کو بھی اہتمام کے ساتھ ادا کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو یہ وہ لوگ ہیں جو سابقون بالخیرات باذن اللہ۔ اب ان تین کیٹیگری میں اگر آپ کو کہا جائے کہ بیان کریں سب سے افضل کون ہے، سب سے افضل کون ہوئے؟ جی، سب سے افضل کون ہوئے ان تینوں کیٹیگری میں؟ جو سب سے پہلے ہیں، ہاں، جو سب سے آخر میں۔ پہلے والے سب سے زیادہ نچلے درجے پر، ان سے اوپر کا درجہ درمیانی، وہ بیچ والا ہے جو بیچ میں ہے بھی آیت کے اندر، اور سب سے آخر میں وہ لوگ ہیں جو بالکل ٹاپ پر ہیں، جو چوٹی ہے، قمہ ہے، ایوریسٹ ہے۔ اچھا، اور یہ ترتیب جو آیت کے اندر رکھی گئی ہے، یہی ترتیب حدیث جبریل کے اندر بھی۔ اگر آپ تعداد کے اعتبار سے دیکھیں تو تعداد کے اعتبار سے سب سے زیادہ لوگ کس کیٹیگری کے ہوں گے؟ جو سب سے آخری کیٹیگری ہے، جی، جو سب سے آخری کیٹیگری ہے وہ سب سے بڑی تعداد میں ہوں گے، کیا خیال ہے؟ ارے ابھی فیصلہ کر لیں، آپ لوگوں میں سے کتنے ہیں جو سنت اور نفل کا اہتمام کرنے والے ہیں؟ ابھی اس مجلس میں فیصلہ ہو جائے۔ ایران توران کی بات نہیں ہے، یہ سامنے کی بات۔ تو زیادہ تعداد کس کیٹیگری کی ہے؟ پہلے نمبر پر اس کا ذکر کیا گیا ہے۔ تو تعداد کے اعتبار سے سب سے زیادہ ہے وہ، اس اعتبار سے وہ سب سے پہلے ذکر کیے گئے۔ اس سے کم درجے میں وہ لوگ ہیں جو حرام کاموں سے رکے رہتے ہیں، اچھے کاموں میں بہت زیادہ بڑھ کر حصہ نہیں لے پاتے لیکن فرائض وظائف ادا کر لیتے ہیں۔ یہ لوگ پہلے جو ذکر کیے گئے ان کے مقابلے میں کم تعداد میں۔ اور تیسرے درجے کے جو لوگ ہیں، جو ایوریسٹ ہیں، جو چوٹی پر ہیں، وہ گنے چنے مٹھی بھر لوگ ہیں، یعنی تعداد میں سب سے کم۔ یہی معاملہ حدیث جبریل کے اندر یہاں وہی ترتیب بھی ہے۔ پہلے اسلام کا درجہ بیان کیا گیا، پھر ایمان۔ اسلام میں پوری ہر رکھ و یابس اس کے اندر داخل ہے، ہر کلمہ کو اس کے اندر داخل ہے۔ اسلام کے ارکان کو ادا کر پاتا ہے یا اس کے اندر کوتاہ ہے، حرام کردہ چیز ادا کرتا ہے، نہیں اس سے رکتا ہے کہ نہیں رکتا ہے، وغیرہ وغیرہ۔ تو اس سب سے بڑی تعداد اسلام کے ماننے والوں کی،
اس سے کم تعداد ایمان کے تقاضوں کو پورا کرنے والوں کی ہے، اور ان دونوں سے بہت درجہ کم تعداد احسان کے مرتبے پر فائز لوگوں کی ہے. سمجھا گا؟ اور اسی ترتیب سے جبریل امین نے سوال کیا اور اسی ترتیب سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا. یہ بات ہو گئی جو حدیث جبریل کے ارد گرد کی تھی. اب اس کے بعد ہم داخل ہوں گے اسلام کیا ہے، ایمان کیا ہے اور احسان کیا ہے. انشاءاللہ میں سمجھتا ہوں کہ آج وقت زیادہ ہو گیا، آج کا درس اسی پر ختم کرتا ہوں، اور کل انشاءاللہ اختصار کے ساتھ اسلام اور ایمان اور احسان کی جو باتیں ذکر کی گئی ہیں ان کو مختصر شرح کے ساتھ اس حدیث کو اختتام تک پہنچاؤں. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں اس حدیث کو سمجھنے اور اس کے تقاضوں پر پوری طرح عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ رب العالمین ہم سب کو شریعت کا علم حاصل کرنے اور اس کے مطابق اپنی زندگی کو سنوارنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ رب العالمین اس حدیث کے اندر جو طلبہ علم کے آداب سکھائے گئے ہیں، اللہ رب العالمین ان ادبوں سے مؤدب ہونے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے. اللہ رب العالمین جو باتیں کہی گئی ہیں، جو باتیں کہی جائیں گی، اللہ رب العالمین ان سے ہم سب کو استفادہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے. هذا وصلی اللہ وسلم